بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر صرف مومنوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اسپیسیفک مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر ان سے ایڈریس کرا، فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنی ہے، استعانت طلب کرنی ہے صرف دو چیزوں کے ساتھ، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، الصلاۃ کے ساتھ۔ پھر فرمایا آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدد دیتا کن کو ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ مدد انہی کو دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نریشن ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی حالت بھی کیا ہی اچھی ہے کہ ہر حال میں اس کو بڑا ہی اجر ملتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اسی کو کسی بھی قسم کی کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی سکون پہنچتا ہے، یہ اس پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس پر کوئی مصیبت آتی، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی ڈپریشن، کچھ بھی آتا ہے تو یہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی اجر دیتا ہے۔ یعنی ہر حال میں مومن کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ آپ آگے بڑھیں تو انسان کی زندگی مشکلات، ٹینشن، ڈپریشن، ٹانٹ اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ لمحے لمحے پر، چپے چپے پر انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی کالجز کے اندر انسان کو مختلف قسم کے ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹینشن اور جو ہے نا پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ اسی آیت کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے ریفرنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بیان فرمائی، فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ جو کام ہے نا ہے بڑا مشکل صبر والا۔ آپ خود دیکھیں ہم زندگی میں کتنے کو معاملات میں صبر کا اظہار کرتے ہیں، صبر کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ہے بڑا مشکل ہے، بہت بھاری، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ کل قیامت والے دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو اس ٹائم اگر میں نے زندگی کے اندر صبر کے ساتھ کام نہ لیا ہوگا تو کل قیامت دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ یہ چیز سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صبر جو ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مدد طلب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کی کل 3 اقسام ایسے ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا اگر تذکرہ کریں تو پہلی وہ قسم وہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے گناہوں کے اندر پڑا ہوتا ہے، انسان کا نفس گناہوں سے لت پت ہوتا ہے۔ گناہوں کے اندر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لذت ضرور رکھی ہے، مزہ ضرور رکھا ہے، چس ضرور رکھی ہے، اس کو سمپل انداز میں اگر بات کریں ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے منع کیا گیا۔ جو لوگ برائیوں کے معاملے میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کا نفس ان کو لڑتا ہے کہ بھئی تو گناہ کر، اس کے اندر مزہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو گناہوں سے کیوں بچ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو کنٹرڈکشن کریٹ ہوتی ہے، یہ جو مخالف سمت فورس کریٹ ہوتی ہے، اس فورس پر جو انسان ہے وہ صبر کرنا ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کرتا جائے۔ یہ کام جو ہے یہ بھی صبر والا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ نماز پڑھنا کتنا بھاری لگتا ہے، روزہ رکھنا کتنا مشکل لگتا ہے، یہ تمام کام نیکی کام مشکل لگتے ہیں، کیونکہ ان کا بظاہر سامنے ہمیں فی الوقت طور پہ جو ہے وہ ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے ہمیں مشکل یہ چیز لگتی ہے۔ تو جو چیز مشکل لگ رہی ہو اس پر بھی صبر کرنا اور استقلال کے ساتھ اس چیز پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہی ہے۔ تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ زندگی کے اندر ٹینشن، ڈپریشن، مشکلات، مصیبتیں، رنج، غم، یہ سارا کچھ آتا ہے، ان سب چیزوں کے آنے پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان پہلے سارے وویلا کر لے، رولا ڈال لے، سارا کچھ کر لے اور اس کے بعد کہ بھائی ہونتے میں صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو تکلیف کی پہلی چوٹ پہ ہی ہے، ان الصدمۃ الاولی، یہ تو صدمہ پہنچنے کی پہلے جو مرحلہ جو ہے اسی وقت جو ہے صبر کیا جاتا ہے، بعد میں صبر کوئی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک ندا آئے گی، ندا دینے والا بلانے والا بلائے گا کہ کہاں پہ ہیں صبر کرنے والے، اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں، اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ ندا آئے گی، صبر کرنے والے اٹھیں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے روکیں گے، رکو بھائی کہاں کو جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی ہم لوگ صابر ہیں اور ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی بنا پر آپ جنت میں جا رہے ہو؟ کہیں کہ ہم لوگ صابر تھے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر کام یہ کیا کہ ہم جو بھی
गुनाह के काम होते थे उनसे बचे रहते थे और जो नेकी काम होते थे उनको करते रहते थे। इसी पर हमने सब्र किया और पूरी जिंदगी इस पे जमे रहे। वो ये अपनी रीजन बयान करेंगे तो फरिश्ते कहेंगे हाँ तुम्हारा बदला यही हो सकता है, इसके अलावा तुम्हारा बदला कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा बदला यही है कि तुम उठो और जाओ बाकी जन्नत में चले जाओ। ये वो रिवार्ड है जो अल्लाह ताला ने सब्र के मुतालिक बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुमर के अंदर बयान फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के देगा। बगैर हिसाब की चीज़ हो क्या सकती है सिवाय जन्नत की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इस सब्र के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है नमाज। नमाज बज़ाते खुद एक दुआ है। जब इंसान को किसी टेंशन के अंदर इंसान चला जाता है, डिप्रेशन के अंदर होता है, मुश्किल आती है, कुछ भी होता है, इंसान पहली चीज़ पे सब्र करे, दूसरी चीज़ अल्लाह ताला से दुआ करे नमाज की सूरत के अंदर। जब इंसान दो ये काम करता है तो फिर फरमाया कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला की मदद नाजिल होती है किन के लिए? सब्र करने वालों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी गम, डिप्रेशन, टेंशन की सूरत के अंदर मदद दो ही चीज़ों के साथ अल्लाह ताला से तलब करने की तौफीक अता फरमाए, और वो चीज़ें नमाज और सब्र है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।